برائے عظمت افضل الشہداء سرکار ابو الفضل العباس صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم و اہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین صلوات نہیں قبلہ اگر ممکن ہو تو اس سے بلند تر صلوات یک زبان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت برائے ظہور وارث مکہ و مدینہ برائے ظہور وارث کعبہ و کربلا برائے ظہور وارث سدرۃ المنتہی برائے ظہور وارث زمزم و صفا برائے ظہور وارث محمد المصطفیٰ برائے ظہور وارث علی المرتضیٰ برائے ظہور وارث صلی علیہ برائے ظہور وارث حسن المجتبیٰ برائے ظہور وارث حسین کریم کربلا برائے ظہور وارث لا الہ الا اللہ برائے ظہور وارث محمد رسول اللہ برائے ظہور وارث علی ولی اللہ الولی العصر صلوات سلامت رہیے آباد رہیے دعا کروں میرا مالک آپ سب کا اس فیضا پر چل کے آنا قبول و منظور فرمائے 1447 ہجری کا محرم الحرام مرکزی امام بارگاہ جاگیر علی اکبر گوجرانوالہ میں عشرہ محرم کے سلسلے کی آج ہماری یہ تیسری نشست بعنوان عبد عبادت اور معبود آپ کی پسندیدگی دعاؤں کی صورت میں مستقل مجھ تک پہنچ رہی ہے بس یہی کہوں گا کہ ہر وہ دعا جو مجھے خیر کے لیے آپ کی جانب سے ہے ہر اس دعا میں میرا مولا مجھے آپ کے ساتھ شامل رکھے ایک سوال سے آغاز ہے تمہید کہیں ہم بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں لیکن یقیناً ایک مجلس اور عشرے کے اسلوب میں بڑا فرق ہوتا ہے میں آپ کے جذبات احساسات توقعات یہ سب سمجھتے ہوئے ایک ایک بات کو اس انداز میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ وہ بات صرف بات نہ رہے اتنی مکمل ہو جائے ہر ولایت کی بات اپنے اندر ذات نظر آئے اور حقیقت میں ہے بھی ایسے اس نے ایسا ہی کیا ہے میں نے پوچھا تھا ایک ہے عبادت اور ایک ہے اطاعت پہلے کیا ہے عبادت یا اطاعت اچھا آپ سلام پہلے ہے اطاعت یعنی عبادت کس کی کرنی ہے یہ میں بہت آہستگی کے ساتھ گزر رہا ہوں آسان زبان استعمال کر کے تاکہ خاص طور پر بچہ جتنے بھی بیٹھے ہیں وہ اس بات تک پہنچے مجھ سے بھی پہلے بہت توجہ پہلے ہے اطاعت
اس سے سادہ کیا کروں؟ اطاعت پہلے، عبادت بعد میں. لیکن اتنا بتائیے ان دونوں میں سے مقصود کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ عبادت یا اطاعت؟ سوال بڑھ گیا ہے نا. ان دونوں میں پہلے کیا کرنا ہے؟ اطاعت. مقصد کیا ہے؟ اطاعت. اطاعت مقصد نہیں ہے، واجب ہے. شاباش، آپ سلامت رہیے. اس مسکراہٹ نے مجھے بتا دیا کہ آپ بیدار ہو گئے. اطاعت مقصد نہیں ہے، واجب ہے. اب یہ کیسے اندازہ لگا لے گا کوئی؟ دین اندازوں کا معاملہ نہیں ہوتا. پہلے تو جا کر یہ فیصلہ کر کے آئے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد خود کو نمازی کہنے والا کہ فرض اور واجب میں پہلے فرض ہے یا واجب؟ سوال بہت ہیں اور الحمدللہ زیدی کے سوال ایسے ہوتے ہیں جو علی والوں کو تو جواب سنائی دیتے ہیں، لیکن جنہیں کچھ سنائی نہیں دیتا انہیں خوب سنائی دیتے ہیں. چلیے آپ کے ذریعے کچھ کہہ دیتے ہیں. آج عبادت ہے نا، عبد اور معبود کے بیچ میں کیا ہے؟ عبادت. اس کی اہمیت جانتے ہیں آپ؟ کیوں میں کل سے عبادت پہ رکا اور آج بھی یہاں سے شروع؟ ایک جانب عبد ہے جس پہ بات کریں گے، ادھر معبود ہے، بیچ میں کیا ہے؟ عبادت. عبد نے عبادت کی معبود تک جانے کے لیے یا معبود کے لیے؟ بہت آہستہ. معبود تک جانے کے لیے یا معبود کے لیے؟ کچھ نے عبادت کی جنت کی لالچ، ملے گی لیکن پھر جنت ہی ملے گی. کچھ کہہ رہا ہوں، کچھ کہہ. بزرگ تشریف فرمائے. نوجوانوں کو خاص طور پہ کہوں گا تھوڑے سے حوصلے کے ساتھ. ایک مجلس کا اسلوب الگ ہوتا ہے. عشرے میں صبر رکھو ذرا، نتیجے ایسے آئیں گے کمال. جنت کی لالچ ہے. ہاں اگر واقعی عبادت ہے، عادت نہیں، مل جائے گی پھر جنت ہی ملے گی، وہ نہیں ملے گا. عبادت کر رہے ہو جہنم سے ڈر کر، ٹھیک ہے جہنم سے نجات مل جائے گی، وہ نہیں ملے گا. اصل بات یہ ہے کہ جو تو کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے. اسی کو کہا گیا انما بالنیات. تیرے عمل پر نیت کیا؟ تیری نیت جنت ہے، او قادر مطلق اور رحیم و کریم بھی ہے. تو عبادت کرتا رہے، ریاکاری نہ کرنا، عبادت کرتا رہے، عادی نہ بن جانا، وہ جنت دے گا. لیکن تو خود سے کیسے جھوٹ بولے گا؟ تو نے جنت کے لیے عبادت کی ہے. جنت میں رہ کر جب کہے گا کیا اپنا چہرہ نہ دکھائے گا تو جواب یہی آئے گا اگر وہ ایک سجدہ کرتا. آپ سلامت رہو. نیت تیری کیا تھی؟ نیت تیری یہ تھی کہ کوئی کچھ قضا نہیں ہونے دوں گا، بس سب کچھ پورا میں، نماز میں. ہاں پوری کی شاباش. بس جنت سے بڑی شاباش اب کیا ملے؟ مل گئی. رہیے، یہ رہا محل، وہ دودھ کی نہر آ رہی، یہ شہد کی جا رہی، وہ حوریں بھی آ گئیں. کھائیے پھل، کھائیے، کھا لیجئے، کتنا کو کھائیں گے. یہاں نہیں ملتا اس لیے لالچ ہے. جہاں ختم ہی نہیں ہوگا وہاں کیا کھا لیں گے. مل گئی جنت، رہیے رہیے. آپ رہیے، ہم نہیں رہ رہے، آپ رہ لیجیے. ہماری تو نمازی باطل ہو گئی تھی.
سمجھے؟ بہت فکر ہے مولوی صاحب کو، موسیٰ زیدی نے اپنی نماز میں علی ولی اللہ پڑھا، باطل ہو گئی۔ اچھا آپ کے لیے تو نہیں پڑھی میں نے، میں اپنی بات نام لے کے اپنی بات، آپ کے لیے تو نہیں پڑھی نا میں نے، کس کے لیے پڑھی؟ اس کے لیے، باطل ہو گئی۔ آپ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ کس کی باطل ہوئی؟ میری نہیں ہوئی قبول، نقصان کس کا ہوا؟ میرا۔ اگر ہو جاتی فائدہ کس کا ہوتا؟ میرا۔ کیا جواب تو وہاں سے یہی آیا، ارے بھائی جنت ملتی تو پھر ایک کام کر لیتے ہیں، یہ جو جنت میں میرے حصے کا محل ہے نا، میں علی نہیں چھوڑنے کا، تجھے علی چھوڑ کے محل ملتا ہے تو میرا بھی لے لے۔ محسن بھائی بات تو ایسا ہی نا پھر، اب جی جیتے رہو مل کے، آپ جیتے رہو، آپ سلامت۔ نہیں چاہیے ہمیں، اگر جنت کی تقسیم علی چھوڑنے پہ ہو رہی ہے تو پھر اور جہنم کس کا نام ہے؟ بیدار رہیے گا، میں جو کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں، اب آپ کی مرضی کا آپ تک پہنچانے کے لیے تاکہ آج کا حصہ ہو۔ بھائی اگر علی چھوڑنے پر جنت ملے تو اور جہنم ہے کیا؟ مجھے نہیں پتا کیا تعارف کروایا گیا، میں تو قرآن و فرمان کی روشنی میں چلنے کا عادی ہوں، قرآن بھی پڑھ لیا، فرامین بھی دیکھ لیے۔ ہر مولوی نے اپنی مرضی کی جنت اپنے تصورات میں سجا رکھی ہے، اپنی مرضی کی جہنم بھی سجا رکھی ہے، سزائیں بھی ڈیسائیڈ کر لی گئی ہیں۔ کہیں پہ کھولتا ہوا تیل ہے، آپ کو پکایا جا رہا ہے، ارے کہیں پر سوئی سے باریک سوراخ سے آپ کو گزارا جا رہا ہے۔ بندہ نہ ہو گیا، گنا ہو گیا گزار، چل تیری مرضی ہے، تیرا نہیں مانا تو سزا دے گا۔ نعمتیں کون سا تو نے ہمیں دیکھ کر دی تھیں؟ بے بہا دی، میری اوقات سے بڑھ کر دی۔ اب جو میں نہ سدھرا تو پھر سزا بھی بے بہا ملنی چاہیے، جیسے تیسی میری اوقات ہے اس سے زیادہ ملنی چاہیے۔ نعمتوں پہ جب ہم نہیں رکے تو پھر جب سزا مل رہی ہے تب بھی اصول تو وہی ہونا چاہیے۔ ہمیں قبول ہے ایسے بھی اور ویسے بھی، یہ منکر ولایت علی تو سینے کے زور سے بتا کیا کرے گا اس وقت؟ کسی نے علی بادشاہ سے پوچھا، یا علی جنت کا منظر کیا ہے؟ علی نے کہا اندر کا کہ باہر کا؟ علی 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 آپ سلامت رہو، آپ آباد رہو۔ میں نے کہا تھا اب آگے آپ کی مرضی کا، کیونکہ جو میری ذمہ داری تھی علمی پیرائے میں پچھلی منزل پہ پوری کر کے آیا۔ یا علی جنت کا منظر کیا؟ کہا اندر کا کہ باہر کا؟ ایک لمحے سوچنے لگا، کہا یا علی اندر کا بعد میں، پہلے باہر کا۔ علی نے کہا اچھا چل تجھے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ علی نے بتانا شروع کیا، کہا کیا خوبصورت دروازہ ہے جنت کا، تو ایک طرف سے دیکھے گا تو لگے گا سونے کا ہے، ایک طرف سے دیکھے گا تو لگے گا کہ چاندی کے ورق ہوا میں لہرا رہے ہیں، تو ایک جانب سے دیکھے گا تو گویا قیمتی ترین پتھر جڑے ہوئے ہیں، وہ پتھر بھی نور کے ہیں، وہ دھات بھی نور کی ہے، وہ سونا بھی نور کا ہے۔ اب جو تو دنیا میں قیمت کا تصور کرتا ہے، تصور ہار جائے گا، وہاں وہ آگے بڑھ جائے گا۔ کام مولا ہو گیا یقین، لیکن اس سے آگے، علی نے کہا اس سے آگے کچھ زیادہ نہیں ہے، بس ایک کنڈی لگی ہوئی ہے۔ مشارق انوار الجن علامہ رجب البرسی، بہت بڑا نام، بہت بڑی خطاب، بڑی توجہ۔ جنت کے دروازے پر علی، میں نے لوکل لفظ یوز کیا ہے، لوکل لفظ یوز کیا، جنت کے دروازے
کچھ بھی کہہ لیں، چٹخنی کہہ لیں، لاک کہہ لیں، میں بس جیسے علی نے روایت میں بیان کیا ہے اس کے لیے مجھے آئیڈیل لفظ یہی لگا۔ علی کا ابھی آپ دیکھیے گا علی کہنے کیا والے ہیں، علی کہتے ہیں بس اس سے آگے کیا کچھ زیادہ نہیں، دروازے پر ایک کنڈی لگی ہے۔ کہا مولا دروازہ بند کرنے کے لیے؟ علی نے ایک بار اس کی جانب دیکھا، علی کی نظریں مسکرا رہی تھیں۔ کہا کیا کہتا ہے، جنت بھی کبھی بند ہوتی ہے؟ علی بھائی جنت بھی کبھی بند ہو تو مولا اگر بند نہیں ہوتی تو پھر کنڈی کیوں ہے؟ علی نے کہا بجانے کے لیے، کھڑکانے کے لیے۔ کہا مولا کنڈی دروازے پر کیوں کھڑکائی جائے گی، کیوں بجائی جائے گی؟ یہ تو تبھی ہوتا ہے جب دروازہ بند ہو، اکثر اندر سے، تو باہر سے کنڈی کھڑکا کر، کبھی کبھی گھر والا باہر جائے تو مخصوص انداز میں بجا دیتا، گھر والوں کو پتا چلے ہم ہیں، ویسے نہ بجے تو پتا چلتا ہے کوئی باہر والا ہے، آیا ہے لیکن کوئی باہر والا ہے۔ بھئی یہ تو نشانی ہوتی ہے۔ علی نے کہا بند تو ہوتا نہیں ہے، قیامت کا جملہ ہے، پتہ نہیں یہ روایت آپ کو کہاں تک دھمالے ڈلوا دے گی۔ یا علی جب بند نہیں ہوتا تو کنڈی کیوں ہے؟ کیا بجانے کے لیے؟ صحابی نے اٹھ کے کہا یا علی جنت کے دروازے پر کوئی کنڈی کیوں بجائے گا؟ کہا جب تک بجائے گا نہیں کھلا دروازہ بھی کھلے گا نہیں۔ کہا مولا راز کیا ہے؟ علی نے مسکرا کے کہا جب بھی کوئی جنت کی کنڈی بجاتا ہے کنڈی سے آواز آتی ہے علی حق، علی حق، علی حق۔ آپ سلامت رہو، آپ کے گھروں کے چراغ ولایت کے روغن سے روشن رہو، میرا مولا آپ کو اس کنڈی تک رسائی دے، اور میرا مولا وہ منظر سنائی دے، تیرا ہاتھ کنڈی بجائے، ادھر کنڈی کہے علی حق، ادھر تو کہے پیش ہے۔ مزہ تو تب ہے۔ آپ کے لیے تحفہ ہے قسم بخدا، اور بہت تیزی سے سفر کر رہا ہوں کہ مجھے ایک ایک منٹ کی قیمت کا انداز۔ کنڈی بجا، آپ کے ہماری ہاں کنڈی بجتی، ٹھک ٹھک، کھڑ کھڑ، ٹنگ ٹونگ، کمال ہو گیا، اللہ کی جنت، کنڈی بجا، علی حق، علی حق، علی حق۔ کئی لوگ میرے پیش نظر ہیں اور بہت سے ایسے بڑی بڑی کمپنیز میں کام کرتے ہیں، بڑے بڑے آفس میں کام کرتے ہیں، بڑے بڑے آفس میں بڑے بڑے آفیسرز بڑے بڑے آفسز میں داخل ہونے کے لیے دروازے ہوتے ہیں، ان میں جدید قسم کی کنڈی لگی ہوتی ہے نا؟ کیسی والی بھائی؟ وہ بٹنوں والی۔ تو کرتے کیا؟ وہ ایسے ایسے نہیں بج رہے، اس کے اندر کوڈ انٹر ہوتا، تھم امپریشن لگتا، آنکھیں سکین ہو۔ جدید دور ہے نا، جدید دور اپنا ہے تو آ جا، بیگانہ ہے گٹا آ ہی نہیں سکتے۔ خوبصورت دروازہ دیکھ کر آ گئے ہو، یہی دیکھتے رہو، اندر آؤ گے جب کوڈ انٹر کرو گے۔ یولی میرا مولا گجرا والا، میں آپ کو داد دے رہا ہوں قسم بخدا، حیدری
یہ جتنے باپ پیچھے کم از کم دیوار کے ساتھ بولے، آواز تو آ رہی ہے نا؟ آپ سلامت رہو، اتنا بتا دینا تھا کہ یقین رہے میں آپ کے ساتھ ملا۔ بھائی داخل ہونا ہے آفس میں، کوڈ انٹر کرو۔ کوڈ کیا ہے؟ کوڈ پتہ ہی ہے تمہیں، کرو نا۔ بھول گئے؟ نہیں بھولے نہیں ہو، ناٹک کر رہے ہو بھولنے کا۔ ایسا بھی کیا مشکل تھا؟ اتنا بھی مشکل نہیں تھا۔ کا کوئی ہنٹ ہی دے دیں؟ کا 3 حروف تھے۔ اچھا 3 حروف تھے، کچھ اور بتائیں گے؟ 3 حروف تھے، پہلا عین ہے۔ فوراً بولے عبد نہیں، آپ 3 کہہ رہے ہیں، شاید 4۔ عبادت نہیں۔ کمال ہے، حروف بھی یاد ہیں، پہلا عین بھی یاد ہے۔ 3 حروف سے مل کر پہلی عین سے کچھ اور نہیں بنتا، سب یاد ہے۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ خدا کی قسم میں جو محسوس کر رہا ہوں اس کی رمق کہیں لفظوں پر تیرتی ہوئی میرا مولا آپ کے اذہان عالیہ سے قلوب پر اتار کے منور کر دے۔ خدا کی قسم میں یہ سمجھوں گا صرف عشرے میں نہیں، میری زندگی کا کوئی بہت بڑا حصہ وہ قبول و منظور ہو گیا۔ جنت مرے جا رہے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، سب کچھ جنت کے لیے۔ اللہ جنت دے دینا، اللہ جنت۔ ہمارے مر گئے ان کو جنت میں جگہ دے دینا، ہم مرنے والے ہیں ہم جنت میں جگہ دے دینا، جو پیدا بھی نہیں ہوئے پیدا ہو کے مر جائیں ان کو بھی جنت میں جگہ۔ جنت جنت جنت، اللہ نے کہا اوپن فار آل۔ آپ سمجھے؟ آپ کہیں گے اوپن فار آل کیسے ہے؟ آخری منزل پہ بڑی توجہ رکھنا، اوپن فار آل کیسے ہے؟ جنت میں تو وہی جائے گا جو جنت کے لائق ہوگا، گناہ گار نہیں، جس کے نام پہ لکھی گئی جنت وہی جائے گا۔ سوچئے گا، ہاں ایسا ہی ہے۔ قرآن اپنی تو بات ہی نہیں، قرآن یا فرمان، کیا ایسا ہی ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں کیا جنت کی طرف فقط وہی جائے گا کہ جس نے جنت میں جانا ہے؟ نہیں، قرآن آواز دے رہا ہے کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ڈھیر عبادتوں کے ٹرک بھر کے لے کے آئیں گے، نامہ اعمال میں عبادتوں کی اونچی اونچی عمارتیں کھڑی ہوں گی، تل کے عبادتیں خود کہیں گی جنت میں بھیج دو۔ ادھر وہ جنت کی طرف بڑھنے لگیں گے، بس دروازے تک پہنچیں گے، قرآن کہہ رہا ہے اللہ پکار کے کہے گا انہیں روکو، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ مشہور زمانہ تفسیر و حدیث ہے، روکا نا، ہے نا، سنی ہے نا سب نے، تو روک کے اللہ کیا پوچھا؟ ان سے میں نے کچھ پوچھنا۔ پتہ چلا جو پہلے پوچھا تھا کیا وہ اللہ نے نہیں پوچھا؟ یہی میں عبادت سے معبود تک کی منزل پہ جانا چاہتا ہوں، بڑی توجہ۔ یہ جو اللہ کہہ رہا قرآن کی آیت، انہیں یہ جو جنت کی طرف جا رہے ہیں انہیں روکو، ابھی مجھے ان سے کچھ پوچھنا ہے، روکو مجھے۔ اللہ یہ جو ابھی حساب ہوا تھا یہ تم نے نہیں کیا، خبر نامہ اعمال تھا، تولا میرے میزان کو تل گئے، یہ عبادت کر کے جنت میں جا رہے ہیں، ابھی مجھے تو پوچھنے دو۔ تفسیر البرہان علامہ ہاشم البحرانی، تیرے مکتب کی سب سے معتبر ترین تفسیر ہے۔ مولا سے کسی نے پوچھا مولا یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کچھ پوچھنا ہے انہیں روکو، مولا اعمال تل گئے، عبادتیں تل گئیں، اللہ نے اب کیا پوچھنا ہے؟ مولا نے کہا اللہ ذاتی طور پر پوچھے گا، ایک ایک عبادت کو دیکھ کر Where is ولایت؟ آئے ہائے، آپ سلامت رہیے۔ بس کچھ جملوں میں لطافت ہوتی ہے، میں نے وہ کریٹ کرنے کی کو، وہ انگریزی زبان کا خالق کوئی اور ہے کیا؟ ہے اللہ عالم العلم الخطاب، وہ خالق ہے، کہاں ہے؟ عبادت تو رکھ دی، ولایت کہاں ہے؟
اللہ سوال کرے گا ولایت کا، نمازیں تو بہت ہیں، ولایت کہاں ہے؟ اللہ وہ عبادتیں دیکھ کر کہے گا مانگا کیا تھا، لائے کیا ہو؟ مانگا کیا تھا، لائے کیا ہو؟ جواب میں ساری عبادتیں کرنے والے کہیں گے تو نے کہا تھا میری عبادت کے لیے میں نے جن و انس کو پیدا کیا، دیکھ تو صحیح کتنی عبادت ہے، کہ جتنی تم سب مل کے لائے ہو اس سے زیادہ تمہارا بڑا کر کے لعنت لے چکا۔ آپ سلامت نہیں دیکھیں، اچھا جو چلیں آپ نے مستقل نعرے لگا دیے، ورنہ آپ کی داد اور پہلا نعرہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے رشوت دے رہے ہیں آپ، لیکن چلیے رشوت میں اب کیسے انکار کرے کوئی جب علی مل رہا ہو، جب علی ملے وہ رشوت نہیں ہوتی۔ سلامت رہی اپنی اصل عبادت کی طرف پڑھے، لیکن اس منزل کو پورا کرتا ہے۔ ایک جملہ بس یہ آپ سمجھیے، آپ کے لیے تحفہ، آپ کے لیے انعام مالک کی طرف سے اس بات کو مکمل کرتا ہے۔ عبادتیں لے کر بھی وہ نکالا گیا تھا، یہ جانا چاہ رہے ہیں، گویا اس آیت و تفسیر سے یہ پتہ چل گیا اللہ پوچھے گا ضرور، مگر ہر بات نہیں۔ اللہ ڈرو، اللہ حساب لے گا۔ اللہ کا ڈر نہیں ہے تمہیں، اللہ نے حساب لے گا۔ سب ایک دوسرے کو دن میں 342 مرتبہ ڈرا ڈرا کر تھکا دیتے ہیں، اللہ کا ڈر نہیں ہے، وہ حساب بھی لے گا۔ کس کا؟ کاہے کا یہ بھی تو بتاؤ۔ اللہ حساب لے گا، اللہ حساب لے گا، اللہ کپڑوں کا، پھلوں کا، ہر چیز کا حساب اس کے حساب سے ہو جائے گا۔ اللہ ہر چیز، کیا کریم ہے وہ، اب تجھے رزق دے کر پھر حساب لے گا کتنا کھایا۔ کانسیپٹ بدل جائے گا آپ کا، خدا کا واسطہ ذہنوں کو کھولو، خدا کا واسطہ میں ہاتھ جوڑو، اللہ کی ذات ذی وقار، اللہ کی ذات جس کو علی اللہ کہے۔ آخری جملے میں آپ سلامت رہے، جسے کون اللہ، مجھ سے بہت زیادی سے کوئی پوچھو تو صحیح، بنا پوچھے اپنی مرضی کے مطابق موسیٰ زیادی تو ایڈ نال دے، یا ایجڑے نال دے تے انہ دے نال دا مسیری، علی کو اللہ کہتے۔ یاد کر کے بتاؤ، میں نے کہا کہ علی اللہ، میں پاگل ہوں، میں نے ایمان غارت کرنا ہے، لیکن بات اس سے آگے کی ہے وہ سن لینا۔ کیوں کہوں؟ کیوں علی کو اللہ کیوں کہوں؟ علی نے منع کیا تھا، میں خالی علی کو نہیں مانتا، علی کی بھی مانتا ہوں۔ اور اس سے اگلی بات، ہمیں کمال تسلی یقین کی سرحدوں کے پرے کھڑی ہمیں بلا رہی ہے۔ میں علی کو اللہ نہیں کہتا، مگر اللہ خود کو علی کہتا ہے۔ علی والوں کے لیے یہ بات ان کے اپنے ہونے
سے زیادہ یقین دلا کے مست کرتی ہے. ہم کیوں علی کو اللہ کہیں؟ نہیں کہیں گے، بالکل نہیں. اللہ خود کو علی کہہ رہا ہے. اب یہ اللہ سے پوچھو اس کو علی ہونے میں اتنا سرور کیوں ہے؟ پتہ نہیں علی کیا ہے. وہ اللہ ہو کر بھی کہتا ہے مجھے علی کہو، اور علی ہونے میں پتہ نہیں کیا ہے. علی علی ہو کے کہتا ہے مجھے اللہ نہ کہو. ہر بات میں ایک بات ہوتی، وہی ساری بات ہوتی ہے. جنت کے دروازے پر لگی کنڈی کھڑکانا چاہیں گے آپ سب؟ یہ جملہ کہہ کے بس، اور بڑی مختصر سی مسائل کی ڈیوٹی ہے ممبر. اس دن حقیقت میں آپ سے تسلی سے بات کروں، جب میں خود یہاں 7 بجے آ کے بیٹھ جاؤں گا، اور اس کے لیے میں اپنے آپ کو کل اس کام کے لیے ممکن بناؤں گا انشاءاللہ. تو لہٰذا میری غلطی یا تاخیر ہے تو میں نہیں چاہتا کامران بھائی کا وقت یا باقی معاملات کو اس معاملے میں. آخری جملہ مختصر ہی بات ہے. چاہتے ہیں نا کیوں؟ جنت کی ہے اس لیے، بہت قیمتی ہے اس لیے. آپ یقین مانا میں ممبر حسینی پر پتہ نہیں کون سا رنگ ڈھنگ انگ اسے پسند آیا، کہاں سے اٹھا کے کہاں بٹھا کر خود ہی لفظ بھی دیے، بنائے بھی، زبان بھی دی، ادا بھی کروائے. میری تیری کیا حیثیت ہے؟ ذکر بھی وہ ہے، ذاکر بھی وہ ہے، مذکور بھی وہ ہے. ہم تو کچھ نہیں ہیں. اس جگہ بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں میں تیار ہوں سودے کے لیے. اگر تم نے یہ فیصلہ کر ہی لیا کہ زیدی کو جنت میں بھیجے گا، میں پھر ایک اور سودا کرنا چاہتا ہوں. میں جنت میں نہیں جا رہا، مجھے ایک ڈیوٹی دے دی، نہیں جا رہا جنت میں. میرے حصے کا جو محل ہے کسی ماتمی کو دے دی، وہ سب کچھ جو مجھے جنت کے دروازے پر باہر کی سائڈ پہ کھڑا کر دیا. سمجھ جانا میں کچھ کہنا، باہر والی سائڈ پہ میں انفینٹی ہے نا وہاں، وہ تو ختم ہی نہیں ہوگا کبھی. مجھے ہمیشہ کے لیے جنت کے دروازے پہ کھڑا کر، لیکن میں نے جنت دی ہے تجھے واپس. سودا بھی پورا سن لے، پڑا ہوگا ہمیشہ یہیں کھڑا رہنا چاہتا ہوں، لیکن ایک مانگ ہے، بھلے جہنمی ہو تو ہوتا رہے. جو بھی دشمن ولایت علی ہے میری شرط ہے جہنم میں ڈالنا ضرور، لیکن ایک بار اس دروازے سے گزارنا. میں اسے یہاں کھڑا کر کے 10-12 بار کنڈی بجانا چاہتا. آپ سلام. آخری منٹ تو مجھ دیوانے کی خواہش ہے، بس ہے جو علی سن کر خوش ہوتے ہیں. آپ تو جانتے ہی ہیں انہیں علی سنانے کا کتنا لطف ہے. ہاں، اور باقی مجھے نہیں پتا کون کون اس ایکسپیریمنٹ سے گزرا ہے. یہ جو علی سن کر قسمساتے ہیں نا، یہ میں کیسے بتاؤں انہیں اور علی سنانے میں کتنا مزہ آتا ہے.
کیا کہہ رہی ہے؟ آخری جملہ ختم. کیا کہہ رہی ہے؟ علی. یہ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ علی ماحول حق، ماحول علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. کب تک؟ کہاں تک؟ اس خالی ایک حدیث پہ اشرا ہوتے ہی وسعت رکھتی ہے. علی حق، علی ماحول حق، بڑی بات ہے. رسول کہہ رہے ہیں علی حق کے ساتھ ہے نا، آگے بڑھ. حق ماحول علی، اس سے بھی بڑی بات ہے. حق علی کے ساتھ، آگے تو بڑھ. اس کے بعد رسول حدیث نہیں کہہ رہے، کہنے کو حدیث ہے لیکن دعا کر رہا ہے میرا رسول، اے اللہ تو حق کو وہاں وہاں موڑ دے جہاں جہاں علی. سن لیا؟ ہاں گجرا وال کم از کم آج سارا دن یہی کہتے لوگ، بارے لا تو حق کو وہاں وہاں موڑ دے جہاں جہاں. رسول کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ ہاں سوچ کے بھی دیکھو ذرا کہ نہیں ہو گئی نا، صادق ہے. تو اس کا مطلب پتا چلا حق علی کے پیچھے پیچھے، علی کی پیروی میں، علی کے قدموں کے نشان کو دیکھتا ہوا، علی کی ذات علی کہاں ہے کہاں. پہلی بات کہ یہ لفظ تو سمجھ نہ سکے، میں سمجھا نہ سکوں، جس نے کہا وہی آ کے سمجھائے، کیونکہ حق اور علی میں تو فاصلہ ہی نہیں ہے کہ حق پیچھے رہ جائے اور علی آگے چلا جائے. رسول کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ ایک مثال بھی دوں گا، بات بھی ہوگی اور گفتگو کامل ہو جائے گی اور تو لطف بہت لے گا. وہاں وہاں موڑ حق کو جہاں جہاں علی ہے. گویا پتا چلا علی کو یہ فکر نہیں ہے کہ حق آ رہا ہے. رسول نے کہہ دیا، رسول نے کہہ دیا کہ جہاں علی ہے وہیں حق ہوگا. تو علی اب بے فکری سے جہاں بھی جا رہا ہے حق تو وہیں آ رہا ہے، وہیں آ رہا ہے، وہیں آ رہا ہے. جہاں علی، جہاں بڑی توجہ، آخری جہاں علی حق. یہ حق کیا ہے؟ حق ہے وہ ہوتا کیا ہے؟ پوری تعریف تو کبھی ہوگی، بھائی اتنا بتا دو. یہ عبادتیں بھی تو حق ہیں، ہے نا. کعبہ حق ہے نا، قرآن حق ہے، یہ سب عبادتیں ہے نا، حق ہے. کلمہ حق ہے، نماز حق ہے نا. پکی بات ہے. ایک بات پوچھو، نماز حق ہے؟ پیچھے بیٹھو، بس ایک بتا دو، نماز حق ہے نا. اب دیکھیں سب کی گواہی ہو گئی، سب کہہ رہے ہیں، اکیلا میں نہیں کہہ رہا، اتنے لوگ کہہ رہے ہیں نماز حق ہے. رسول کہہ رہے ہیں علی ماؤل حق و حق ماؤل علی. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. اللہ حق کو وہاں وہاں موڑ دے جہاں جہاں علی جائے، حق وہیں وہیں جائے. مجھے بیک گراؤنڈ سے آواز آ رہی ہے، مر گیا مقصر. اور مقصر اپنی نماز سے علی کو نکالتا ہے، حق پیچھے پیچھے. علی بسم اللہ. میں بہت دیر سے یہ چہرہ دیکھنے کا منتظر تھا. مالک میرے مولا کی ولایت و رضاداری وکالت کرنے والے ہر ذاکر، ہر خطیب کی زبان میں مزید تاثیر کے لیے ذات حسین بادشاہ پر بلند تر صلوات. جیسے 8 بجے تھے تو میں مسلسل دیکھ رہا تھا، میں کہتا شاید آ کے بیٹھ گئے، مجھے نظر نہیں آ رہے. آپ سلامت ہیں. چند جملے
عمران بھائی آ گئے، آپ کو اس عبادت میں اور معراج کروائیں گے۔ جیسے میں نے کہا میرا بھی دل ہے اور آپ کا تو بہت دل۔ اب جب 7 بجے آؤں گا نا اس منبر پھر تفصیل سے بات ہوگی، پھر مجھے بھی جلدی نہیں۔ حسین بادشاہ کو 60,000 خط لکھے گئے تھے، آ جائیں حسین۔ 60,000 کوفے کی آبادی نہیں تھی اس وقت، کم و بیش 20,000 نفوس تھے کوفے۔ 60,000 پتہ چلا ہر شخص نے بار بار لکھا حسین آ جا حسین۔ اتنے خطوط کا انبار دیکھ کر حسین نے اخبار مدینے سے حسین چل پڑے، یہ ذہن میں ہے۔ خیمے میں بنو ہاشم کے جوان کو جمع کیا۔ میں مصائب مقتل کی روایت تک جانا ہی نہیں ہے، یہی مصائب ہیں اور یہی احساس ہے۔ سارے جوان کو بنو ہاشم خیمے میں جمع ہے اور حسین نے ایک جملہ کہا، اور بنو ہاشم جمع ہیں، بنو ہاشم جوانان بنو ہاشم، تو ظاہری بات کمرے بنی ہاشم بھی ہوں۔ حسین نے جو جملہ کہا اس جملے کا وزن اتنا تھا کہ بنو ہاشم کے جوان بھی اس وزن سے بیٹھ گئے۔ یہ سننا کسی ذات کا تعارف ہو جائے گا، بس میں اتنا ہی کرا دوں اگر کسی کے ایمان و عقیدے میں کہ کسی ذات کے تعارف کی کوئی یہ جھلک بڑھ جائے تو اس وقت کا آنسو تیری ساری زندگی کے آنسوؤں میں حصہ ہو جائے گا۔ جانتے ہو حسین نے کیا جملہ کہا؟ مالک حسین نے ان خطوط کی طرف اشارہ کرتے کہا، دیکھ رہے ہو یہ کتنے خط لکھ کر مجھے بلا رہے ہیں، یاد رکھے گا زمانہ، میں تمہارے ذریعے بتانا چاہتا ہوں حسین ان خطوط میں چھپی سازشوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ کہہ کے حسین نے بلا تشبیہ ایک خط اٹھایا، جانے کس کا تھا، خط اٹھایا اور بلا تشبیہ حسین بادشاہ نے اپنے ہی دہن سے لگاتے ہوئے ایک بار خط کو واپس رکھا۔ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ مجھے ان خطوط میں سے اپنے لہو کی بو آ رہی ہے۔ یہ حسین کا کلام، بس یہی مصائب ہے میری طرف سے آج۔ میں چاہ رہا ہوں کوئی ایک ایسا پہلو آپ کے سامنے آج بیان کروں سفر حسین میں جو کہیں دب جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں ان کی حقیقت کیا ہے، ان میں سے میرے خون کی بو آ رہی ہے، میں ان میں چھپی سازشوں کو جانتا ہوں۔ ایک طویل گفتگو کر کے حسین نے دامن جھاڑا اور جا کے اپنی مسند پہ بیٹھ گئے۔ اب جو جملہ کہا حسین نے، بنو ہاشم تھرا ہے، ایک ایک کر کے سب جوان ایک دوسرے کی جانب دیکھتے ہیں، جیسے ہی کوئی دوسرے کی جانب دیکھتا ہے وہ نظریں اور سر جھکا کے بیٹھ جاتا ہے، ایک ایک کر کے سب بیٹھے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا کیا کہہ دیا حسین نے؟ حسین بادشاہ نے کہا حسین چاہتا ہے کہ حسین کی طرف سے کوئی حسین بن کر کوفہ جائے۔ میں نے کہا تھا میں کسی کا تعارف کروانا چاہتا ہوں، وہی مسائل ہو جائیں، میرا حصہ ہو جائے گا آگے کا سفر۔ آج بادشاہ مسلم کی جوڑی تھی، کامران میرا بھائی، ہر جگہ پڑھتے ہوں گے آپ، جب یہ شہادت پڑھو نا تو یہ سمجھا کرو کہ آپ کے دونوں کاندھوں پر قرض ہے۔ اسی بی بی کی کریمیت کے حصار میں تو رہتے، صرف ایک دو جملے بڑی جلدی سے چھوڑا۔ حسین چاہتا ہے حسین کی طرف سے تم میں سے کوئی حسین بن کر
پکارا. اب کون اٹھ کے کہے میں حسین؟ سب بیٹھے. یہیں سے پتا چلا ہے کون کیا ہے حسین کی نظر. جب سب بیٹھ گئے تو حسین نے پہلو بدل کے جو دائیں جانب دیکھا ہے تو خیمے کے دروازے کے اندر کی طرف دو ضباط ذی وقار اٹھ کے کھڑی ہوئی ہیں. ایک ہے عباس اور ایک ہے مسلم. دونوں نے ہاتھ جوڑے. کہ مولا آپ کا حکم سر آنکھوں پہ. حسین بننے کا دعویٰ مولا ہم نہیں کر سکتے، نوکر بن کے جائیں گے آپ کے نوکر. ایک ایک جملہ دونوں پر کہوں گا جو حسین نے کہا. یہ جملے اپنے اندر سمندر رکھتے ہیں. کہ عباس قریب آؤ. عباس قریب آئے. کہ عباس تجھے کیسے بھیج دوں؟ جو عباس کے یہاں غلام بیٹھے ہو، جو عباس کے نام پر روتے ہو، حسین کیا کہہ رہا ہے عباس کو؟ ایک جملہ. عباس قریب آگے کھڑا. عباس تجھے کیسے بھیج دوں کوفے؟ تجھے کیسے بھیج دوں؟ خود سے جدا کیسے کروں؟ عباس کبھی مجھ سے پوچھنا تو میرے لیے کون ہے؟ عباس خاموش ہے. کہ عباس کو مجھ سے پوچھتا نہیں ہے. میرے چل آج حسین سے پوچھتا ہے کہ حسین بتائے عباس کون ہے. عباس انتا حریمی. عباس تو حسین کا حرم ہے. اور یاد رکھ مشکل وقت میں حرم پناہ دیتا ہے. عباس تجھے کیسے بھیج دوں؟ نہیں عباس. مسلم آپ حسین کا خیمہ آپ جاؤ. میں نے کہا میں نے پوری شہادت نہیں پڑھی. پوری شہادت کے لیے کبھی پوری مجلس ہو. تیار ہو کر جب مسلم آئے تو حسین کے ہاتھ میں ایک خط تھا. آخری جملہ خط مسلم کو دے کے کہتے ہیں مسلم یہ کوفہ لے جا کر پڑھا دے. کہ مولا جو پلٹنے لگے کہ مسلم دیکھو گے نہیں اس میں کیا لکھا؟ کہ مولا آپ نے دیا قرآن ہی قرآن. کہ مسلم لا میں پڑھ کے بتاؤں. حسین نے اپنی ہی تحریر ہاتھ میں لی. کہ مسلم دایاں ہاتھ اٹھاؤ. مسلم نے اٹھایا. کہ نہیں مسلم ایسے نہیں، سر سے بلند کرو. مسلم نے دایاں ہاتھ بلند کیا. کہ ٹھیک ایسے ہی دکھانا کوفہ جا کر اور پھر پڑھا. تم نے مجھ حسین کو بلایا، میں حسین اپنی طرف سے اپنے بھائی مسلم کو تمہاری جانب بھیج رہا ہوں. تم جو سلوک مسلم کے ساتھ کرو گے حسین یہی سمجھے گا. میں حسین کا خط پڑھ رہا ہوں. حسین یہی سمجھے گا کہ وہ تم نے میرے ساتھ کیا. اگر تمہارا بلانا سچا ہے تم مسلم کو مہمان کر لینا. دھیان رکھنا میری ماں کہا کرتی تھی حسین فطرتاً پیاسا ہے. میرے بابا کو وصیت میں کہا تھا حسین کا رات کے پہر خیال رکھنا. حسین اٹھ کے کہتا ہے اللہ تاش یہ حسین کہہ رہا ہے مسلم بہت پیاسا ہے، یہ جری و شجاع ہے، میدان کا ہے نا، اسے پیاس بہت ستاتی ہے. دیکھو اس کی پیاس کا خیال کرنا کہیں ایسا نہ ہو مسلم پانی مانگے تم پانی نہ دو. تم میرا آنا تم پر مسلم کے سلوک سے جڑا ہے. تمہاری جانب مسلم نہیں آ رہا، خود حسین آ رہا ہے. مسلم کے ہاتھ پر یہ سوچ کے بیعت کر لینا کہ یہ مسلم کا نہیں حسین کا ہاتھ ہے. عزادارو حسین تو کربلا گیا لیکن مسلم حسین بن کر کوفہ آیا. چلتا رہا قافلہ. بہن نے ناقے سے دیکھا حسین نہیں ہے. عباس حسین کہاں ہے؟
دیکھا دور قافلے سے جدا ہو کر کربلا سے 2 منزل پیچھے ہے حسین اتنا رو رہا ہے ریش اقدس تر ہو گئے. دوڑ کے عباس گئے, گرا ہے زمین پہ عباس, نالائن کو چوم کے کہتے میں نے کہتا تھا مدینہ نہ چھوڑ. اب جو قافلے سے ہٹ ہٹ کے حسین مولا رو رہا ہے, مدینے رہتا مجھے حکم کرتا کہ عباس یہ بات نہیں ہے کہ عباس مسلم اکیلا, عباس دارالامارہ. اب جب سنا عباس نے کہا مولا میں دیکھ سکتا ہوں, کہا عباس تو میرے بابا کے جلال کا وارث ہے. کہا مولا اسی بابا کے جلال کی قسم تو کہے گا عباس جنبش کرے گا ورنہ وہ بھی نہیں کرے گا. چل دیکھو عباس کا رشتہ بڑا نازک ہے, بھائی ہے سو. فنون حرب میں مسلم عباس کو کہتے تھے تلوار ایسے نہیں ایسے رکھ. عباس کہتے تھے مسلم آپ نے ہمیں تلوار کے کئی حروف سکھائے ہیں, وہ رشتہ الگ. اور بہن کے سر خطا ہے. عباس کا تو دل بڑا مولا آخری بار ایک جھلک بس. اچھا عباس یہ میرے ہتھیلی پہ دیکھا. اب جو عباس نے منظر دیکھا پتہ نہیں کیا دیکھا, پتہ نہیں کیا. سب سے پہلے دستار اتاری عباس نے مولا کو دی, تلوار نکالی مولا کو دی, پٹکا نکالا مولا کو دیا, اپنی نالائن اتاری. کہا مولا اتنی غربت کافی ہے, اور مولا ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں عباس کچھ نہیں کرتا, کوفہ بھیج. کہا کیوں عباس؟ کہا مولا دارالامارہ کی بلندی کجا, مسلم کجا, اس لعین کا ہاتھ مسلم کے بالوں میں ہے, ابھی تلوار چلے گی وہ سر لے جائے گا, دھڑ زمین پہ آئے گا, اور میرے مسلم کی ہڈیاں. حسین نے رو کے کہا عباس حوصلہ رکھ, کیا سمجھتا ہے کہ مسلم واقعی اکیلا؟ اب ذرا نیچے دیکھ. عباس نے نظر بلندی سے نیچے کی ہے, کوئی سیاہ برقع پوش بی بی ہے,